اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انشاءاللہ میرے سامعین محترم آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ شوال کا پہلا دن یعنی عید کا دن تھا جو گزر چکا ہے۔ آج رات یعنی جو شوال کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ ہم نے جو تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم اس کو ادامہ دیں گے انشاءاللہ۔ خدا نے چاہا تو زندگی باقی ہے تو ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ ہم پہلے تو اپنے لیے اور پھر آپ لوگوں کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا ہے، تو یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی انسان زکوٰۃ مختلف طریقوں سے ادا کرتا ہے، کبھی اپنے مال و مویشی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کبھی جو ہے انسان زکوٰۃ مثلا دولت سے عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ادا کرتا ہے، اور کبھی انسان اپنے بدن کے ذریعے اس الفاظی سیٹنگ کے ذریعے اس جملات اور تفسیر یعنی علم کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا کام ہے اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر پہلے تو میں خود عمل کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ عمل کریں، تو آپ لوگوں نے اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے گی۔ تو ہم اب چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم دو تفسیروں کو بیان کریں گے، ایک تفسیر روائی ہے، ایک تفسیر قرآن ترتیبی ہے۔ کیونکہ ترتیبی بہت مختصر ہے تو لہٰذا ہم جو ہے اس تفسیر روائی جو ہے معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ طولانی ہے، تو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ تو میرے سامعین، ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 پہ پہنچے ہیں، جس کو آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو پہلے ہم کیونکہ روال کے مطابق ہم آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس میں جو نکات مہم ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ تو پہلا جو ہمارا فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ آیت قرآن کا پڑھنا اور پھر اس کا ترجمہ۔ تو آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کے بارے میں یہ کہا جائے، یعنی جب ان کے بارے میں کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، یعنی کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں یہ یعنی کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس زمین میں فساد نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، منافقت نہ کرو، منافقین نہ بنو۔ تو قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو یعنی وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اب اس میں پہلا جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب ان کے بارے میں یہ کہا جائے، جب ان کے بارے میں کہا جائے کیا؟ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما قتلوا اہل هذه یعنی البصر بصرت الا بهذا الآیت، کہ جنگ و جدال میں
امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ اہل بصرہ کے یعنی جنگ و قتال کے بارے میں ہے کہ یہ یعنی ان کو قتل کیا گیا. وجہ کیا تھی اہل بصرہ کو کیوں قتل کیا گیا؟ الا بہذا آیہ، یعنی اس آیت کے علاوہ. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو وہ جو کوفی بصرے میں جو منافقین تھے وہ قتل نہ کیے جاتے، یعنی ان کو قتل نہ کیا جاتا، نہ کیا ہوتا، نہ کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اب امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ایک اور روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا ہے اس روایت کو کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قیل لہؤلاء الناکثین للبیعۃ فی یوم الغدیر، کہ جب یوم غدیر کے دن وہ بیعت توڑنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ. قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. یہ اب یعنی اس کے بارے میں تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کے بارے اب ہم چلتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یعنی آیت کا حصہ کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، اس زمین میں فساد کو نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ. تو اس کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں اظہار نقض البیعۃ لعباد اللہ المستضعفین، تو جو ضعیف بندے ہیں ان کے لیے وہ بیعت کو کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کو بیعت توڑوا کے، بیعت توڑنے کا وہ بیعت یعنی اظہار کرتے ہیں، اشکار کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں ان کی بیعت توڑنے کے لیے جو کیا ہیں؟ اللہ کے ضعیف بندے ہیں. فتشوشون علیہم دینہم، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی کے ذریعے اپنے دین میں ان کو سرگردان کرتے ہیں، اپنے دین میں لے کے آتے ہیں، اپنے دین کی طرف ان کو پلٹاتے ہیں. وَتُحَيِّرُونَهُمْ فِي مَذَاهِبِهِمْ، کہ وہ ان کے مذاہب سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے عقائد سے ان کو منحرف کرتے ہیں، ان کو اپنے عقائد سے بگاڑتے ہیں، اپنے مذاہب سے ان کو بگاڑتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو پلٹاتے ہیں اپنے دین کی طرف. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو اسی طرح ان کے بارے میں بھی امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کہتے ہیں کہ ہم فقط اپنی اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کرنے والوں کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا قولوا انما نحن مصلحون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فقط اپنی اصلاح کرنے والے ہیں. لأننا لا نعتقد دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا غیر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فرماتے ہیں کہ ہم اور دین محمد پر بھی اعتقاد نہیں رکھتے، کیونکہ ہم دین محمد پر بھی اعتقاد نہیں رکھتے اور نہ ہی محمد کے دین کے علاوہ کسی پر اعتقاد رکھتے ہیں. وَنَحْنُ فِي الدِّينِ مُتَحَيِّرُونَ، ہم فقط دین میں کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ ڈالتے ہیں، دین میں فساد کرتے ہیں، دین سے جدا کرتے ہیں لوگوں کو. فَنَحْنُ نَرْضَى فِي ظَاهِرِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرماتے ہیں ہم راضی ہیں
محمد کے دین پر، محمد کے ظاہری دین پر ہم راضی ہیں، بے اظہار قبول دین ہی، اور دین اسلام کا اشکار ان کو واضح کرتے ہیں، دین کا قبول کرنے کے کیا کرتے ہیں، دین کو قبول کرنے کا واضح بیان دیتے ہیں، واضح اظہار کرتے ہیں، واضح اپنے آپ کو اشکار کرتے ہیں اس میں، وہ شریعت ہی، اور شریعت کو بھی واضح، یعنی محمد مصطفیٰ کی شریعت میں بھی کیا کرتے ہیں، اس کو بھی واضح کرتے ہیں، وَنَقْضِي فِي الْبَاطِنِ عَلَى شَهَوَاتِنَا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی باطنی شہوت پر جو ہے وہ اس پر نقض کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، فَنَتَمَتَّعُ، اور پس وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دین محمد سے استفادہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُهُ، اور اس کو نہیں چھوڑنے والے، نہیں چھوڑتے، نُعْتِقُ أَنفُسَنَا مِنْ رِقِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے، حکم ماننے والے ہیں، یعنی ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں میں کیا کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، یعنی اپنی حالت پر رکھتے ہیں دین محمد پر، وَنُكَفُّهَا مِن طاعت ابن عمہ علی علیہ السلام، اور امیر المؤمنین کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ان کے یعنی ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں، امو زاد چچا زاد بھائی کی بھی اطاعت اور فرما برداری میں ہیں، اور ان کے سرباز ہیں، لکائے ان ابدا امرہ فی الدین، اور اس دنیا میں ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے تاکہ ہم اس دنیا میں اس کے سرباز رہیں، اس کے حکم کے پابند رہیں، کننا قد توجہنا عندہ، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کے نزدیک اگر رخ پھیر لیں، گاہی ہم کیا کرتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، وَإِنِذْ محلہ امرہ کننا قد سلمنا علی اعدائہ، اور ہم اگر اس کی جو ہے فرما برداری ہم سے چلی جائے، ہم اس کے پابند نہ ہوں، تو ہم کیا ہے، دشمن کے امان میں آ جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے یہ بیان فرما دیا، آگاہ کر دیا کہ وہ کیا ہے، خود اپنی رفتار پر، اپنی بات پر وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز پر میل ہیں، اور میں خداوند متعال نے ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا، فرمایا تو بھی ان پر لعنت کر، اور مسلمان بھی ان امر کی پابندی، امر کی پیروی کریں، ان پر لعنت کریں، اور نیز مؤمنین بھی جو ان پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ بھی ان پر لعنت کریں۔ تو میرے محترم، اسی طرح کیا ہوگا کہ وہ نزدیک ہو جائیں گے دین خدا کے جو مؤمنین ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کا حصے کو بیان کر دیا، انشاءاللہ کل 12 نمبر آیت کو بیان کریں گے، اس کی تفسیر بھی کریں گے۔ آپ لوگ سنتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔